اچھا، اب ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ بعض اوقات ہم اللہ کے نام کے ساتھ جو الف ہوتا ہے وہ لکھ کر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اللہ کا نام کے اوپر ہمارا ہاتھ نہ لگے بغیر وضو. کیا بہت سی جگہوں پر بے اسم تعالی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم اس کو بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ جو نیا گروپ بیٹھا ہوا ہے ابھی، کیونکہ انہوں نے وضو کے مسئلے نہیں پڑھے ہیں، جن کو ابھی پڑھانے باقی ہیں، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ اس کے اندر تو آ ہی جائے گا. لیکن وہ جو سینئر گروپ بیٹھا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے 11-12 دفعہ وضو کے مسئلے پڑھے ہوں، ان کے لیے یہ والا مسئلہ ہے کہ اللہ کا جو الف ہے وہ لکھ کے بہت سے لوگ ڈاٹ 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 لگا دیتے ہیں. بہت سے لوگ الف، تاکہ ہمیں اللہ کے نام کو بغیر وضو ہاتھ میں لگانا پڑے. تو کیا اس الف کو ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں بغیر وضو؟ یا مثلا بے اسم تعالی لکھا ہوتا ہے، کیا اس کو بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تو اس میں امام خمینی، آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ زنجانی، آیت اللہ شبیری زنجانی، یہ فرماتے کہ نہیں، یہ الف لکھا ہو اور آگے ڈاٹ ڈاٹ ہو، جو مبادرت اسی پہ ہوتی کہ اللہ کا والا الف ہے. اور بے اسم تعالی امام خمینی، آقا خوئی اور آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں اس کو بھی بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے. البتہ آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، البتہ بہتر ہے کہ بغیر وضو ہاتھ نہ لگائیں. اچھا، یہاں یہ مت سمجھیے گا کہ اوپر ہم نے تینوں، جن میں 2 مرحوم انتقال کر چکے ہیں، امام خمینی اور آیت اللہ خوئی. البتہ آیت اللہ شبیری زنجانی حیات ہیں رحمۃ اللہ علیہ. تو عام طور پر ہمارے ہاں رائج یہ ہے کہ یہ مرحوم کے لیے لگایا جاتا ہے، ورنہ زندہ کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں، جیسے بھی آپ نے سنا کہ اصال ثواب کی مجلس زندہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہاں اگر رحمۃ اللہ علیہ تو یہ مت سمجھیے گا کہ انتقال کر گئے. تو بہرحال جنہوں نے کمپوز کیا انہوں نے شاید سمجھا اس کو کہ انتقال کر گئے تو ان پہ بھی لگا دیا. یہ تو یہ آپ کے سامنے مسئلہ رہے کہ یہ مسئلہ تھوڑا سا اختلافی ہے. الف کے ساتھ اللہ کے نام کو کیونکہ بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو الف لکھ کے ڈاٹ 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 لگا دیتے ہیں وہ، یا بے اسم تعالی لکھا ہوتا ہے تو امام خمینی، آقا خوئی کے فتوے میں اور آیت اللہ شبیری زنجانی کے فتوے میں ان کو بھی بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے. البتہ آقا خامنئی، آقا سیستانی کے فتوے میں لگا سکتے ہیں، بہتر ہے کہ نہ لگائیں. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں میں بھی الگ الگ ہے مسئلہ. الف لکھا ہو اللہ کا اور اس کے بعد ڈاٹ ڈاٹ ہو، اس کو تو بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں، بے اسم تعالی کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو آپ کے سامنے یعنی آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات فقہی مسائل کے اندر ایک مسئلہ تھا لیکن مراجع میں کتنا اختلاف ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر شخص کو اپنی تقلید کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے، تو اپنے ہی مرجع کا فتویٰ اس کو معلوم کرنا ضروری. ایک عمومی سا فتویٰ اگر بیان کر دیا جائے کہ نہیں لگا سکتے تو پتہ چلا آقا سیستانی تو کہتے ہیں کہ لگا سکتے ہیں. وحید خراسانی کا یا آپ نے ابھی دیکھا کہ وہ تو دونوں نے ایک ہی کیٹیگری میں کیا تھا، وحید خراسانی نے دونوں کو الگ کر دیا، کہا کہ نہیں الف کو تو لگا سکتے ہیں اور بے اسم تعالی کو نہیں لگا سکتے. تو بہرحال یہ بھی ایک مسئلہ تھا جو آپ کے سامنے پیش ہوا. ایک مسئلہ اور آتا ہے اور وہ ہے مرکب ناموں کو. ویسے یہ تفصیل کے ساتھ ہم اس میں بیان کر چکے ہیں جو مرکب نام ہوتے ہیں، جس میں اللہ کے نام کے ساتھ کوئی اور نام بھی ہوتا ہے، مثلا حبیب اللہ، عبداللہ. جو نیا گروپ ہے اس کو ہم بتائیں گے، جیسے اسرائیل کو کیا بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں، عبد الرحمن ابن ملجم کو، سردار عبد الرب نشتر کو. یہ بہت ساری تفصیل آئے گی کس طرح کے جو بہت سے مرکب نام ہوتے ہیں، جو بہت سے نام ہوتے ہیں اللہ کے، بہت سی صفات ہوتی ہیں اس کی. تو جو نیا گروپ ہے اس کے لیے ذرا مسئلہ سمجھنا بھی مشکل ہے، لیکن پرانا گروپ جو بیٹھا ہوا ہے اس میں مرکب ناموں کے حوالے سے کسی نے پوچھا تھا تو اس کی ذرا تفصیل وہ بیان کر دی جائے. امام خمینی اور آیت اللہ خامنئی کے فتوے میں تو مرکب ناموں کو بھی بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے. البتہ آقا خوئی اور آقا سیستانی کے فتوے میں لگا سکتے ہیں، بہتر ہے کہ بغیر وضو مس نہ کریں ان کو. اور آیت اللہ وحید خراسانی نے احتیاط واجب لگا کر مرکب ناموں یا اس کے کسی بھی جز کو بغیر وضو ہاتھ لگانے کو منع کیا. تو اگرچہ تھوڑی سی تفصیل آ جاتی ہے اس میں، جب بھی اپنے مرجع ہی کے آپ لوگوں کو تو خیر سب مراجع کی اس وجہ سے پڑھائے جاتے ہیں کہ معاشرے میں کوئی خدمت کرنی ہو تو پھر ذرا معلومات رکھنا ہوتی ہیں سارے مراجع کی اس سلسلے میں کیا ہے، اور اپنی شرعی ذمہ داری کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے مرجع کیا کہتے ہیں. ہو سکتا ہے اجازت دیتے ہیں، ہو سکتا ہے منع کرتے ہوں، تو بالکل اسپیسیفکلی اپنے مجتہد کا مسئلہ وہ معلوم کرنا چاہیے کہ ہماری شرعی ذمہ داری سلسلے میں کیا ہے. تو مسئلہ آسان ہے، باقی تو آپ تفصیل خود ہی لکھ دیجیے گا. امام خمینی اور آیت اللہ خامنئی کے فتوے میں اجازت نہیں ہے، آقا خوئی آقا سیستانی اجازت دیتے ہیں، البتہ بہتر ہے کہ بغیر وضو مسا نہ کریں.
मस न करें, और वहीद खुरासानी ने एहतियात वाजिब लगाकर मना किया। برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله